بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، زمانہ قبل اسلام کے جنگی دستور کے مطابق بڑے مارکے سے پہلے نامی گرامی سورما اور بہادر میدان جنگ میں اترتے اور ون آن ون کا چیلنج کرتے۔ بدر کے میدان میں آج کے دن آج سے 1439 سال قبل ایسے ہی ایک عظیم مارکے جس نے تاریخ انسانیت کا رخ پھیر دیا، اس کی شروعات ہوئیں اور میدان میں عتبہ بن ربیعہ اترا۔ یہ عرب کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا نامی گرامی اور بہادر۔ اس کے ایک طرف اس کا بھائی شیبہ اور دوسری طرف اس کا بیٹا ولید۔ یہ عرب کے دستور کے مطابق وہ ون آن ون مقابلہ تھا جس کو ہم مبارزت کہتے ہیں، کہ جو آ کے میدان میں بلند آواز سے کہتا حل میں مبارزن، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے۔ نبی اکرم رسول اللہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھ دو اور انصاری جوان نکلے، ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ظاہر زرہیں پہنی ہوئی تھی۔ عتبہ نے پوچھا اپنا تعارف کرواؤ، انہوں نے کہا ہم مدینے کے انصار ہیں۔ انہوں نے کہا تم اچھے لوگ ہو، شریف آدمی ہو، لیکن ہمارا مقابلہ یہاں کے کسانوں سے نہیں ہے، ہمارا خون ہمارے مقابلے میں آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مخاطب ہو کر اس نے کہا اخرج الینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے بھائیوں کو، ہمارے اپنے خون کو نکالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمی 3 جوان حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی، ان کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ مقابلہ ہوا، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، حضرت علی، عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ سرخرو ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ کا مقابلہ تھوڑا لمبا ہوا، بالآخر عتبہ بھی واصل جہنم ہوا۔ میدان جنگ میں ایک سراسیمگی پھیل گئی۔ ناظرین، ایک تو یہ منظر ہے جو آپ نے دیکھا، لیکن میں منظر اس سے بھی اگلا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبیدہ جو ہیں، عبیدہ بن حارث، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایہ زاد ہیں، ان کے پاؤں پر، ان کی ٹانگ پر بھی ایک زخم آیا اور انہوں نے اپنے قوا مجتمد کیے اور طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے، اپنے جسم کو رینگتے ہوئے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے اور اپنا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ یہ منظر دیکھ کر جان جاتے کہ ہم نے ان کے شیروں کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا کذبتم و بیت اللہ نبزی محمدہ، یہ کفار اور یہ قریش غلط کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مارکے میں تنہا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، یہ دیکھیں گے جب کبھی مارکا ہوا تو پھر ہماری لاشوں کے ڈھیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہوں گے اور ہمارے تیر، ہماری تلواریں اور ہمارے نیزے ان کے گرد حصار کیے ہوں گے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ ناظرین، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا پہلا وہ عظیم مارکہ جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ آج کے دن کو 17 رمضان المبارک، اور حفیظ جلندری نے کہا کہ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی، ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت اہل ایمان کی، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ آج اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر نواز جنجوعہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کراچی سے محمد حسان بن خورشید وہ آج ہمیں جوائن کریں گے۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے جو احکامات اور جو امور ڈسکس ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج ہم ان خاص آیات کی روشنی میں اس پر رہنمائی لیں۔ اس سے قبل کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آج کا اسم مبارک وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں۔ الاول، سب سے پہلے وجود رکھنے والا،
اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے عزتوں، عظمتوں، برکتوں اور بخششوں کے حامل ہیں. جس کو بھی حرز ذهب بنایا جائے اس سے انسان طمانیت اور ارتقاء، بلندی اور پیشوائی حاصل کر سکتا ہے. جناب مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے غزوہ بدر کا اجمالاً تذکرہ فرمایا. یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ جو رمضان المقدس میں وقوع پذیر ہوا، اس سے جڑے رہنا امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے ایک بنیاد ہے. کوئی بھی قوم جو اپنا ماضی بھول جائے وہ اپنے مستقبل کی بلند ترین منزل کو نہیں پا سکتی. سبحان اللہ. جو قوم ماضی میں جڑی رہے اور ماضی کے تابناک اور روشن پہلوؤں کو اختیار کر لے، اس قوم کو مستقبل میں کامیابی سے روک کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی غیر ضروری معلومات تو ہے، لیکن اپنے ماضی کے ان اہم ترین گوشوں کا علم ہی نہیں جن بنیادوں پر ہم اوج ثریا پہنچے سبحان اور اللہ. جن پر چل کر ہم مستقبل میں دوبارہ دنیا کی امامت اور قیادت کا شرف پا سکتے ہیں. یہ غزوہ بدر کو اس کے اسباب، جزیات سمیت سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ضمن میں سمجھ سکیں کہ کیا وجہ تھی. مختصر سا کاروان اکثریت پر غالب آیا، بے سر و سامان کاروان مسلح لشکر پر حاوی ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ چند 100 افراد کے سامنے سپر پاور نے گھٹنے ٹیک لیے. اللہ اکبر. تو ان سارے اسباب کو سمجھنا، جاننا، اور پھر کیا وجہ تھی کہ مسلمان ان پر غالب آئے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پیش نظر رہیں گی اور اس کے مطابق اگر ہم مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے. اور ایک خاص بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جس قوم کے جوانوں میں جرت، بے باکی، ہمت اور شجاعت نہ ہو، وہ قوم کبھی بھی اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا اور اپنے وطن کا دفاع نہیں کر سکتی. اور جرت اور ہمت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماضی کے ان ہیرو، ان آئیڈیل کرداروں کا تذکرہ کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، پڑھاتے رہیں اپنے بچوں کو، ڈالتے رہیں ان کے ذہنوں میں ان کی بہادری کے نمونے. جیسے آپ نے ابھی حضرت حمزہ کا، حضرت علی مرتضیٰ کا، ابو عبیدہ کا ذکر کیا، کس طرح یہ 3 حضرات تشریف آگے لائے اور بنیاد رکھی تاریخ اسلام کی اہم ترین فتح کی. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ہماری بڑی اہم کیونکہ قرآن مجید جامع کتاب ہے اور ہر حوالے سے تربیت کرتی ہے. سو قرآن مجید نے شجاعت اور جرت اور ہمت کے جو ولولے ہیں وہ بھی پیدا کیے ہیں، اور اس کے اندر جو بنیادی پیچھے جذبہ اور سوچ کار فرمایا اس کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، سورہ انفال میں بھی قدر تفصیل کے ساتھ ان دونوں مقامات پر غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے. آپ نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. یہ ہے پہلا سبق کہ تمہاری کمزوری، تمہاری بے سر و سامانی، لیکن تم غالب آئے تو کیوں؟ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. سبحان اللہ. اس میں بنیادی سبق یہ دیا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ تمہارا تمام تر دار و مدار اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا اتنی ہی جلد اور اتنی ہی بہتر اور مؤثر مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. سبحان اللہ. لیکن میں یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دوں. اللہ پر یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ظاہری تیاری نہ کریں،
آپ اپنے جوانوں کی تربیت نہ کریں، آپ جنگی حکمت عملی وضع نہ کریں، آپ وہ تمام صلاحیتیں اور لیاقتیں پیدا ہی نہ کریں جو ایک فوج کے اندر، جو جوانوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. اس بات کا آگے سورہ انفال میں بھی ذکر ہے کہ کس طرح تم اپنی وہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لاؤ اور وہ جنگی ظاہری تدابیر اختیار کرو جن کا اپنی جگہ اہمیت ہے. برگیڈیئر صاحب آپ کو خوش آمدید. اور حفیظ جلندری نے کہا کہ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا. ایک محدود سی جماعت اور اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئی، اس میں کیا فوجی حکمت عملی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لیڈرشپ تھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو، مفتی صاحب کو، حسان صاحب کو، کراچی سے، اور جملہ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سب سے تو پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں 92 کو اور آپ کی ٹیم کو کہ آپ لوگ ان عظیم ترین ایام کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ قوم کو یاد دلانے کے لیے اور نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ان پر شعر حاصل بحث بھی کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں. اللہ کریم آپ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے. بدر کی جو جنگ ہے ماشاءاللہ، میرے خیال میں اللہ کریم کا ایک احسان عظیم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم اور اصحابہ بدر کا احسان عظیم پوری امت قیامت کے روز تک نہیں اتار سکتا. اگر بدر کا معرکہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں یہ جو 2.25 ارب مسلمان ہیں یہ شاید نہ ہوتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مورل نہیں، ایک نفسیاتی اسینڈنسی حاصل تھی قریش کو. جب بھی چاہا دبوچ لیا، جب بھی چاہا قبضہ کر لیا، جب جی چاہا وطن سے نکال دیا، جب جی چاہا جو کچھ بھی کر لیا سڑک پہ چلتے ہوئے بیت اللہ کے اندر. تو اس صورتحال میں اس جنگ کا جو نتیجہ نکلا اس نے ایک بالکل رخ پلٹ دیا اسٹریٹجک، ایک بہت ہی اس کا دور رس نتائج کی حامل یہ جنگ تھی. دیکھنا یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ معظمہ میں تھے تو وہاں جو قرآنی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ وہاں صبر کا حکم آتا رہا، صبر کا حکم آتا رہا. لیکن مدینہ میں جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، مسلمان تھوڑے سے اکٹھے ہوئے تو وہاں پھر حکم ہوا حرب کا. اب یہ جنگ جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی صرف اللہ پہ یقین ہی نہیں. وہ جب ہم جاتے ہیں سورہ پہلی ہی جو آیات ہیں جو متقین کی نشانیاں ہیں یؤمنون بالغیب، اس کے ساتھ ایمان تو بہت ہی مضبوط تھا ان کا، لیکن عمل کی کیا بات ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ عبیدہ بن حارث کا کہ جس طریقے سے وہ آئے، اب ٹوٹل 80 جو ہے وہ مہاجرین میں سے اور 170 اور 80 جو ہے وہ انصار میں سے، لیکن ہر ایک کا جذبہ قابل دید، ہر ایک کی یہ ایفرٹ، یہ کوشش کہ وہ قربان ہو جائیں اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کے حکم پر. اور پھر اللہ کریم نے اپنی مدد فرمائی. مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی، آپ کو بھی یقیناً بخشی ہوگی کہ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے. تو اس میں جو میں کہوں گا جو 3 لائنز آف ڈیفنس تھیں، وہ پہلی لائن آف ڈیفنس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات تھی کہ وہ جو شمع رسالت کے پروانے تھے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ ان کے نام کر دی تھی. سبحان اللہ. دوسری لائن آف ڈیفنس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی کہ آپ کا وہ جو ملٹری ایکومنٹ تھا، وہ جو لیڈرشپ تھی، یہاں آپ کو نظر آتی ہے. اور تیسری لائن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی
کہ اللہ کریم کو جب یہ کہا کہ مولا کریم آج یہ مٹھی بھر اگر نہ جیے تو پھر شاید تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آج نہ جیتی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مقام بدر سے پہلے کی جو صورتحال تھی کچھ ایسی تھی کہ چونکہ بڑے ہی قسم کرسی کی حالت میں ایک ایک کر کے دو کر کے تین کر کے کبھی غیروں میں ٹھہرے کبھی کسی رستے سے، تو مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے تھے، ان کا سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ سب کچھ استعمال ہو رہا تھا مکہ کے اندر۔ مسلمانوں نے اس چیز کو جو کہ ان کا حق تھا اس کو لینے کی کوشش کی۔ جو بیٹل گراؤنڈ کی جو جس طریقے سے یہ چیز بنی، اس میں کچھ چند چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت ایسا آیا جب جو کاروان تھا، کاروان یانبو کی طرف مڑ کے جو چلا گیا تو ڈسکشن ہوئی کہ واپس چلے جائیں۔ اب یہ ایک ملٹری کمانڈر کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے آن گراؤنڈ، ویئر وہ دیکھتا ہے کہ 49.9% چانسز ہیں نقصان کے لیکن 50.1% چانس ہے فتح کے۔ تو میرے خیال میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مقام بدر پہ جا کے ہم نے اپنے ڈیفنس کو سیدھا کرنا ہے۔ اب قریش کی طرف یہ حالت تھی کہ they were suffering from over confidence، وہ ایک جو اسینڈنسی تھی ان کی اس وجہ سے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ان کو مسلمانوں کی قوت ایمانی کا شاید علم نہیں تھا، وہ اندازہ نہیں کر سکے تھے، وہ اس غرور میں آئے اور بہت کچھ ساتھ لے کر آئے اور ایک فائنل بیٹل کے طور پر آئے، لیکن اللہ کریم کی مدد سے اور مسلمانوں کے ایمان کی قوت سے اور خصوصی طور پہ جو عمل ہے، جہاں کہیں بھی ایمان اور عمل کی آمیزش ہوگی تو مسلمان کبھی نہیں ہارے گا۔ یہ بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات بہت اہم ہے، میں اس پر مزید بھی آپ سے رہنمائی لوں گا۔ آپ نے جو یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کے جتنے ایسٹ مکے میں تھے وہ سارے ایک تو مشرکین اور قریش کے قبضے میں تھے اور وہ اس سے وسائل حاصل کر رہے تھے، اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہے تھے، اور دوسرا مدینے کے ساتھ جو ایک تجارتی شاہراہ تھی جس پر ابو سفیان ایک بہت بڑی اماؤنٹ جس میں 50,000 طلائی اشرفی، یہ پورے مکے کی اس میں انویسٹمنٹ تھی، اور ایک اس میں رائے یہ ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو تھی اس کے نتیجے میں ہونے والی آمدن جو تھی اس سے الٹیمیٹلی وہ جنگی تیاری مقصود تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تحت کیا جانا مطلوب تھا۔ اور اس کے پیرالل اسی لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابتدائی طور پر 6 ماہ اپنی داخلی تنظیم کو مستحکم کیا، آپ نے میثاق مدینہ کیا، سب اس سے بھی پہلے آپ نے اپنا سیکریٹریٹ مسجد نبوی کی صورت میں قائم کیا، جو فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، جو تبلیغ کا مرکز بھی تھا، جو تزکیے کا مرکز بھی تھا، جو صفہ کے نتیجے میں ایک تدریس کا مرکز بھی تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہود اور مسلمانوں کو اس نقطے پر اکٹھا کیا کہ مدینے کا دفاع بنیادی بات ہے، اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ مشترکہ طور پر لڑیں گے اور مدینے کا دفاع کریں گے۔ مفتی صاحب، جو اس غزوے اور اس مارکے کے نتیجے میں جو خاص نصیحت اور جو اسباق ہمیں ملتے ہیں جس کی طرف آپ ابتدا میں اشارہ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں کے سب سے پہلے ایک اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، غزوے میں انتہائی سخت حالات تھے، مسلمانوں کا مختصر سا لشکر اور سامنے ایک بڑا مسلح لشکر کھڑا ہے۔ ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بالخصوص جس طرف مائل تھی وہ تھی اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اس میدان میں بھی لشکروں کے آمنے سامنے ہوتے وقت یوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ پروردگار، جو تو نے وعدہ فرمایا وہ عطا کر دے۔ اے پروردگار، اگر یہ مسلمانوں کا مختصر گروہ آج تحت تیغ ہو گیا تو پھر اس خطہ زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ مفتی صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے قبلہ۔ اور یہ اگر ناز اور انداز کے پیرائے میں دیکھیں تو پھر بھی یہ بہت بڑا مقام ہے ہر حوالے سے، سبحان اللہ، ناز و انداز سے دیکھیں۔ اور دوسرا جو حقیقی دنیا ہے اس کے مطابق ظاہر ہے آپ آخر الزمان پیغمبر ہیں،
اور آپ کی دعوت جو ہے وہ 15 سال تقریباً اس کو گزرنے کو ہے۔ اس میں ایک میسج تھا آنے والے تمام سلاطین کے لیے بالخصوص اور کمانڈرز کے لیے کہ تیر و سنان کے ساتھ ساتھ اللہ جو روح ہے طاقت کی وہ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے۔ سبحان لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ مکہ مدینہ منورہ میں 61 سالی ہوئی، مشکل ترین حالات ہے، اہل مدینہ روضہ رسول پر جمع ہے، واہ واہ، سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اپنا دکھ عرض کیا، آپ نے فرمایا روضہ رسول کی کھڑکی کھول دو، اللہ اکبر، کھڑکی کھولی گئی، بارش چھما چھم نازل ہونا شروع ہو گئی، قحط اور مشکل کا وہ دور ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آج جو 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں ان کو پرابلم کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں رجوع کرتے روضہ رسول اس کی طرف؟ مشکل وقت میں وہاں جا کے اپنی کرونا عرضداشت وائرس پیش کی کریں۔ وبا میں معاشی طور پر پس کر رہ گئی ہماری قوم، ہم بھی اور علماء بھی اور تمام درد مند اہل محبت وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کرتے رہے آپ جائیں بات کریں سعودی حکمرانوں سے، دیگر حکمرانوں سے، روضہ رسول پر حاضر ہوں، وہاں گھٹنے ٹیکیں، وہاں ماتھا رکھیں، وہاں معافی مانگیں، وہاں رحم کی بھیک مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو یہ راستہ دکھایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس زیادتی اور اس کنڈیشن میں تم میرے حبیب کے در پر آؤ، میرے حبیب نے اگر تمہارے حق میں سفارش کر دی، ہم سے کہہ دیا، تو تم دیکھو گے کہ ہم تم پر اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کی نظر فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ واحد راستہ یہی ہے، ہر مشکل اور ابتلا کے دور میں ادھر رجوع ہونا چاہیے۔ یہ غزوہ بدر کا پہلا میسج ہے جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی فوج، کوئی بھی لشکر، کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے جوان با ہمت نہ ہوں اور اپنے امیر کے ساتھ مخلص اور کمیٹڈ نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے کمیٹڈ ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی کہ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں، سیدنا فاروق اعظم کے سامنے سگا ماموں کھڑا ہوا ہے، اللہ، حضرت حذیفہ کے سامنے ان کے والد کھڑے ہوئے، یہ ابو حذیفہ جو ہیں یہ عتبہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں اتنی مشکل صورتحال، اور مفتی صاحب میں آپ نے ابو حذیفہ کی بات کی ہے تو عتبہ جو ہیں یہ ایک سرخ اونٹنی پہ گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے خیر کی امید ہے تو اس سرخ اونٹنی والے سے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ابو جہل کو مائل کرنے کے لیے اپنی سرتوڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ہیں وہ اپنے ہیں، انتظار کرو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ہمارا خاندان ہے، اور اگر وہ نہ ہوئے تو تمہارے مقاصد جو ہیں وہ کوئی اور پورا کر لے گا، تم اس پنگے میں کیوں پڑتے ہو؟ اس نے جو تانا دیا تھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں تمہارا بیٹا ہے تو تم جو شفقت پدری ہے وہ زور مار رہی ہے، اور اس تانے نے جو اس کے دل میں، جو اس کے سینے میں کھبا، وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کے آیا، اور ادھر سے بھی ابو حذیفہ نے مقابلے میں آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور یہ فرقان کیا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، یہی وہ جو ہے نا اسلام کے ساتھ اخلاص، کمٹمنٹ آج ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو پھر خوش آمدید۔ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ فضائے بدر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ مفتی صاحب بریک سے قبل جو گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب انسان کی وابستگی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ
جو اپنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا اور اپنی بصیرت دور اندیشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 6 ماہ اپنا مدینہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو داخلی استحکام دینے کے بعد پھر آپ نے بطور خاص جو وہ تجارتی شاہراہ ہے جو یمن سے مکہ اور طائف کو ٹچ کرتی ہوئی پھر شام کی طرف جاتی تھی، جہاں 2000 اونٹوں کے پر مشتمل کارواں مختلف اوقات میں یہاں سے چلتے تھے، اور مکہ والوں کی اکانومی اور ان کے معاش کا سب سے بڑا انحصار اس شاہراہ پر تھا. مکہ والوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے فتنہ اور انتشار کا باعث ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، اب ان کو پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ناظرین، انہوں نے بیک ڈور سے کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دو وگرنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں غلام اور تمہاری جو عورتیں ہیں ان کو اپنی کنیزیں اور لونڈیاں بنا لیں گے. اور اس نوعیت کے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس سے انہوں نے ایک اپنی دہشت اور اپنا ٹیرر اس حوالے سے پورے عرب پر مسلط کر رکھا تھا. ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 1 سال اس شاہراہ کے ارد گرد اور عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ مختلف دفاعی معاہدات کیے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یا تو ہمارے حلیف بن جائیں یا پھر کسی مارکے کی صورت میں نیوٹرل ہو جائیں. اور یہ جو اکنامک بلاکڈ مکہ والوں کا تھا یہ، اور دوسرا ان کو پولیٹیکل آئسولیشن، کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیاسی تنہائی عطا کر دی کہ اس سے قبل جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ قریش کا نام ہی پورے خطے میں ایک روب داب اور ایک تکبر اور ایک طاقت کی علامت تھا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے تاریخ کے اندر ایک ایسا منظر اور مظہر دنیا کو عطا کیا جس کے نتیجے میں ان کی طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش ہو کر رہے گی. جناب مفتی صاحب، یہ ہے اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں، غزوہ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 ہے، غزوہ احد میں 700 کے مقابلے میں آگے 3000 کفار ہیں. غزوہ خندق میں دیکھیں مسلمان 3000 ہیں تو مقابلے میں 10,000. اسی طرح آپ چلتے جائیں آگے لڑائیوں میں مختلف مقامات پر. یمامہ میں دیکھیں 13,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 ہیں. اسی طرح غزوہ موطا میں دیکھیں 3,000 کے مقابلے میں 1,00,000 ہیں. اسی طرح یرموک میں دیکھیں تو 40,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2,40,000 دشمن کھڑا ہے. کتنا فرق ہے. ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بڑی محدود ہے اور غیر مسلم ایک جمع غفیر لشکر کے طور پر لایا ہے اور تمام تر ساز و سامان کے ساتھ. لیکن آخر وجہ کیا تھی کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کا مختصر لشکر اپنے سے کئی گنا بھاری لشکر پر غالب آتا رہا. کئی وجوہات ہیں. جہاں پر اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا، کمٹمنٹ تھی، وہیں ایک اور بات بھی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہر فرد اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھا. اللہ، اپنی ذات کے اندر پاکیزگی اور تقدس معابی کا بھی فخر تھا. وہ دن کو گھوڑے کی زین پر ہوتے، رات کو مسلح نماز پر ہوتے تھے. ان لوگوں کا کردار یہ تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی جائیداد پر قابض نہیں تھا، کوئی ایک رشوت خور نہیں تھا، کوئی ایک دنیا کی لالچ میں گھرا ہوا نہیں تھا. ہر ایک سراپا اخلاص تھا. ہمارے اب ہم مسلمان جس عہد زوال سے گزر رہے ہیں، ہم لالچ سے، حرص سے، طمع سے بھر چکے ہیں. جب تک یہ اندر کی پاکیزگی نہیں لائیں گے تو یقین اور ایمان کی وہ قوت حاصل نہیں ہوگی. جب یقین اور ایمان کی قوت حاصل نہیں ہوگی تو پھر فرشتے کیسے مدد کے لیے اتریں گے؟ پھر مختصر کو کثیر پر کیسے غلبہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جہاں ہمارے اندر ہمت و جرت ہو، ہمت و جرت کی بھی روح یہی ہے کہ بندے کی اندر پاکیزگی ہو. پاکیزگی جتنی زیادہ ہوگی
اتنا ہی زیادہ اخلاص و یقین اور ہمت و جرت اور اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کا جوش پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا میدان بدر، وہاں ان امور کو دیکھنے کا، ایک تو فوجی نقطہ نظر سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں، دوسرا وہ جو مسجد عریش جس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک چھپر کو عربی میں عریش کہتے ہیں، اور اب وہیں پر مسجد عریش ہے، اور اس کے باہر دیوار پر دروازے میں داخل ہوں تو شہدائے بدر کے نام ہیں، اور پھر سامنے میدان بدر ہے۔ اس سارے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہیڈ کوارٹر اور کنٹرول روم اور پھر سامنے جنگ کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایک فوجی جو منصوبہ ساز ہے، جو ایک سپہ سالار ہے، جو ایک لیڈر ہے، اس کے طور پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں میں اس سے پہلے، میں جب جا رہے تھے آپ تو میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا، چونکہ حکمرانوں، آج کے حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، تو جب شروع میں مفتی صاحب نے بتایا کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت عوف اور وہ ایک اور انصار جب گئے رضوان اللہ اجمعین، تو قریش نے کہا کہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہیں بھجوائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن کن کو بھیجا؟ واہ 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 واہ، سیدنا علی کو، سیدنا عبیدہ بن حارث کو، جو اپنا کڑم تھا، اپنا کنبہ تھا۔ آج کا مسلمان حکمران کیا کرتا ہے؟ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو اپنے اہل و عیال کو دور ملک سے کہیں چھوڑ آتا ہے۔ برگیڈیئر صاحب بہت عام بات کی ہے آپ نے، یہ اپنا خون تھا اور سب سے پہلے ان کو پیش کیا۔ جو لیڈر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ دوسری آپ نے کہی کہ اس وقت جو قبائل تھے مختلف، بالکل وہ آراف پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی وقت بھی وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ بھی کر سکتے تھے اور قریش سے بھی جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن بدر نے ان کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی کر دی۔ بدر کی فتح نے ان کو یہ تقویت دی کہ وہ قریش سے دور ہو کے مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر سکیں، اسلام کو پڑھ سکیں، اسلام قبول کر سکیں۔ برگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، بالکل اختتامی لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ بالخصوص جو قرآن پاک میں اس مارکے کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو پیغام ہے، اس پر ایک آپ سیر حاصل گفتگو فرما دیں۔ یہ پیغام جو میں دینے جا رہا ہوں، یہ سورہ انفال میں جہاں آیت نمبر 41 سے تذکرہ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اس کے بعد جا کر یہ پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے رعب، مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کے دنیا میں غالب ہونے کا سبب اور حکمت بیان کی گئی ہے، کیسے وہ غالب آ سکتے ہیں اور کیا سبب ہے کہ پوری دنیا سے ان کا رعب، ان کی سطوت، ان کی شان و شوکت اور ان کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ ہے، سبحان اللہ، تمہارا نقطہ اجتماع، نقطہ وحدت یہ ہے، نقطہ وحدت بھی یہی ہے اور پھر نقطہ کمال تک پہنچنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو۔ اگر آپس میں جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا، تو تم سب بزدل ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری بندھی ہوئی ہوا اڑ جائے گی۔ جو تمہارا رعب قائم تھا، دشمن کے دل پر تمہارے جلال کی سطوت تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ دشمن کے نزدیک تمہارے حیثیت ایک پرے کاہ کی طرح ہو جائے گی اگر آپس میں جھگڑو گے۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دشمن نے جب بھی مسلمان کو کچلنا چاہا، اس نے غدار، بے وفا
اور قوم کی عزتوں کا سودا کرنے والے لوگوں کو تلاش کیا، سازشوں کے جال بنے، آپس میں لڑایا اور کہا کہ ان کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ آج بھی ہم انہی سازشوں کے جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حرمت رسول پر پیرا دینے والا آپ کا چچا حضرت ابو طالب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے خاص مقامات پر 2 مرتبہ ان کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو اولین مجاہد تھے جو عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائہ آزاد، جب انہوں نے اپنا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اور حضرت ابو طالب کے شعر پڑھے۔ اور ناظرین دوسرا موقع جو ہے جب کفار کا سب سے بڑا لیڈر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اس امت کے فرعون سے تعبیر کیا، ابو جہل، جو اس مارکے میں کام آیا، اور کام بھی کیسے آیا کہ 2 انصاری بچے جوان نوجوان نوخیز حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تجھے ابو جہل کہاں تم اور کہاں شجاعت اور بہادری کا، وہ تو اکیلا ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہے، سینکڑوں لوگوں کو وہ اکیلا دیکھ لیتا ہے، تم اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ معاذ اور معوذ، انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامے میں کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ وہ گھوڑے کے اوپر ہے جس کے گرد ایک حصار ہے، اور حفیظ نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ ان بچوں نے کہا کہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، اور پھر وہ میدان میں کودے اور ایک بجلی کی سرعت کے ساتھ انہوں نے ابو جہل جو ہے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کو جب کنویں میں پھینکنے لگے، یہ بھی ایک بڑا اسلام کی تعلیمات کا ایک مظہر اور منظر ہے کہ انہوں نے دشمن کی لاشوں کو بھی پامال نہیں ہونے دیا۔ ایک گڑھے میں ان سب 70 قریشی سردار جو بڑے نامور تھے وہ اس مارکے میں کام آئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اس کی لاش جو ہے اس کو جب کنویں میں پھینکنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دفاع کرنے والا آج ابو طالب زندہ ہوتا تو وہ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ جس نے حد فاصل قائم کیے رکھی میرے اور ان کے درمیان، اور ان کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا۔ تو ناظرین یہ جو بدر کے ہمیں مناظر اور مظاہر نظر آتے ہیں اس میں ایک ایمان افروزی ہے، ایک بصیرت ہے اور ایک بصارت ہے، اور 70 قیدی ہوئے اور 70 مارے گئے اور بہت سا سامان، اور یہ 70 قیدی لے کے جب مدینے کی طرف آ رہے تھے تو یہاں ایک مقام پر آپ رکے اور ایک جمالیاتی بات کر کے آج کا ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک قریشی سردار مطعم بن عدی اس کو یاد کیا۔ اگرچہ یہ اسلام تو نہیں لایا تھا، لیکن جس وقت مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی طائف سے واپسی پر اور آپ کو امان لینی پڑی تھی، آ چکے ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ نہیں تھیں، تو اس مطعم نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ تک لے کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ یہ ہے ایفا اور وفا۔ غزوہ بدر ہمارے لیے بہت سی سوچنے کی، سمجھنے کی راہیں کھولتا ہے، اور بنیادی بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارا۔ میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور بریگیڈیئر اختر نواز جنجوعہ صاحب کا جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے، اور آج حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد حسان بن خورشید کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل ناظرین آج کا وظیفہ، ہر قسم کے خوف سے نجات۔ جو شخص کسی خوف میں مبتلا ہو وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 630 مرتبہ المؤمن کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ اس کے دل کو ہر قسم کے خوف سے دور کر دے گا۔ محمد حسان بن خورشید۔ کوئی تو ہے جو نظام ہے
ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، بس وہی خدا ہے،